اسد کیا کہتا ہے وہ تو آج کل کے باپ ہے نا, عباس تو خیر بالکل ہی نہیں ان کو پتا ہوتا تھا. وہ میں کہتی ہوں زارا بس میں نے کھیل لیا اب لے لو. زارا کی بیٹی کیا ہے آپ کے لیے؟ اچھا میرے لیے نا دونوں پوتیاں بھی اور ادھر بھی ایک بات ہے وہ جو کہتے ہیں سود اصل سے پیارا ہوتا ہے وہ یہ تو بات سچ ہے, بالکل سچ ہے. یہ تو امی تو باتیں بھی کرتی تھی نا ٹوٹی پھوٹی, تو مجھے یہ کہتی تھی کہ تم رونا نہیں اور اپنے گھر کو دھیان دینا. پھر یہ بھی کہتی تھی تم لوگ مجھے چھوڑ آؤ گے دل جلانے کو. یہ امی کو میں نے آخری غزل سنائی تو امی کی آنکھیں ایسی تھی. ماں تو ماں ہے, غصہ بھی آتا ہے, ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے, لیکن بھگتنا پڑتا ہے اور وہ صرف ماں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. اور ایسا لگتا ہے جیسے ماں کا قصور ہے. کوئی کہے گا نا آپ کا بچہ یہ تو وہ کہے گی شاید مجھے سنا رہے ہیں. سگے باپ کی یہ آپ سگا باپ جو ہے نا اس کی بات بھی بری لگتی ہے. وہ بھی لگتا ہے تانا دیا مجھے اس نے, مجھے تانا دیا میرے بیٹے کا یا میری بیٹی کا مجھے سنا رہے ہیں. جب میں وہ بات کرتے ہو یہ بات درست ہے اور وہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والی سزا ہے. میں نے 10 بستہ ایک ترجمہ باندھو قدسیہ ماجی کا افسانہ, تو اس میں ایک لائن مجھے کبھی نہیں بھولتی کہ بیٹا جہنم میں ہو تو ماں کو جنت میں تلاش مت کرنا, وہ باہر ہی کھڑی ہوگی کہیں. یہ صحیح بات ہے. آپ کی اولاد ہے نا, بس آپ کے خوابوں میں بھی وہ ہوتی ہے جو اولاد سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے نا, اور وہی ماں کو سب سے پیاری ہوتی ہے. ہاں یہ آپ نے, یعنی ماں اپنے سب سے ماڑا بچہ یا بچی اس کے ساتھ ماں ہوگی اور رب بھی اسی کے ساتھ ہوتا. اور پتہ ہے آپ کو ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے, اس کی غلطی ہے, اس کا قصور ہے, پھر بھی وہ مجبور ہے. یہ مجبوری ہے ماں کی. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور بڑی دکھ کی بات بھی ہے. یہ ایک بہت بڑا سزا بھی ہے ماں ہونا, کیونکہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے اس دکھ سے کہ آپ کہیں اچھا چلو جو بھی ہے واٹ ایور چلو بھائی. اچھا جی یہ بتائیں کہ آپ نے, چونکہ آپ اتنی ماشاءاللہ, ایک تو میں یہ پوچھ رہا ہوں اینکرنگ اور پروڈکشن جب آپ نے کی, آپ نے ہنسا بھی دیا, رلا بھی دیا, اداکاری آپ کرتی ہیں. اب یہ جوڑا جو آپ نے پہنا ہے یہ بھی آپ ہی کا بنایا ہوا ہے, اور پھر آپ نے وہ ایک پوری رینج نکال دی ہماری, وہ جو ٹاپ کی ہیروئنز پاکستان فلم انڈسٹری کی ان کے نام سے آپ نے وہ پورا وہ نکالا. کیا ہیں آپ, کون چیز کیڑی چیز تانوں بیٹھن نہیں دیتی؟ نہیں بیٹھن دیندی, ابھی بھی سوچتی ہوں 2 دن کا 1 دن ہونا چاہیے تاڈا بھلا ہو جائے, تاکہ مجھے تو بہت سارے کام کرنے ہیں. ابھی میں آج ہی سوچی تھی یار پھر دوپہر ہو گئی ہے اور میرے اتنے سارے کام پڑے ہیں, میں کیا کروں. مجھے مسئلہ ہے میرا کام کرنے کا مسئلہ ہے, میں فارغ نہیں بیٹھ سکتی ہوں. مجھ سے نہ سویا جاتا ہے زیادہ لمبا کہ سوئے رہو دوپہروں تک شام تک, نہیں. کون سی چیز اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں. میری جو بچی گھر میں ہے, یہ ہیلپر ہے, وہ اس کا نام ہے چندہ, بہت پیاری بچی ہے, سمجھے مجھے بیٹیوں کی طرح سنبھالتی ہے. وہ کہتی ہے میں اماں دیکھتی ہوں ہیں اماں صبح 6 بجے واٹس ایپ پہ آن لائن تھی, ہائے کیوں نہیں سوتی. تو وہ ڈر رہی ہوتی کہ اللہ میاں آج سو جائیں, اللہ میاں آج 11 بجے آن لائن ہوں, وہ دیکھتی رہتی ٹائمنگ. تو مجھے چین نہیں ہے, میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں کہ مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں. میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے بھی لوریاں سنائی تھیں جیسے آج کل ماں کی لوری کا زارا کو سناتی تھی میں. زارا کو سناتی تھی, وہ کون سی تھی لوری؟ ننھی پری سونے چلی. نہیں ذرا وہ کیسے؟ ننھی پری سونے چلی ہوا دھیرے آنا, نیند بھرے پنکھ لیے جھولا جھولا جانا. یہ سناتی تھی. اب وہ اپنی بیٹی کو سناتی ہے. ویسے ہی ننھی پری وہ سناتی تھی راج کمار جی آئیں گے. اچھا, اور وہ کیسے طرح بتائے نا. گڑیا رانی بٹیا رانی پریوں کی نگری سے ایک دن راج کنور جی آئیں گے, محلوں میں لے جائیں گے. یہ بھی سناتی ہوں. اور مزے کی بات یہ کہ میں سناتی تھی, زارا بھی سناتی, لیکن زارا آج کل اس نے اپنی بیٹی کو جو سنانا شروع کیا ہے میں حیران ہو گئی, مجھے خوش بھی بہت ہوئی. اللہم صلی علی محمد, اور وہ کیا کرتی ہے ماشاءاللہ 5 مہینے کی بچی کرتی ہے ساتھ. وہ اس کو کہتی ہے نا اللہم, اس کو پتہ لگتا ہے اب سونے کا ٹائم ہو گیا, اور وہ ایسے بچی سیدھی ہوتی ہے اور آنکھیں بند اور ساتھ وہ پورا گنگناتی ہے.
اچھا ایک بات بتائے, میں یہ اچھا سوال مجھے آج, وہ جب تھپاتے تھے تو بچہ ساتھ وہ ساؤنڈ سنگ کر لیتا تھے, سنگ کر رہا تھا. اور میرا جو بڑا بیٹا, تھپانا یہ کیا میجک ہے ویسے؟ یہ پتہ نہیں کیا, میرا جو بڑا بیٹا وقاص, اس کو میں سلاتی تھی جب, تو میں اس کو ایسے تھپ اللہ اللہ, تو وہ بھی تو جو ہوتی تھی, اچھا میں ہاتھ ہٹاتی تھی تو کرتا تھا. اگر میں ہٹا دوں تب بھی وہ کر رہا ہوتا تھا. اس کو یہ ایک بچوں کی بھی عادت ہو جاتی ہے کہ یہ کرو, یہ اس میں پتہ نہیں کوئی خاص بات ہے, پتہ نہیں مزہ آتا ہوگا, اللہ جانے. اچھا ویسے چلے آج کل تو اب ہو رہا ہے کہ وہ میاں جو ہیں وہ ہمارے, لیکن یہ ہنر ماں کو ہی آتا ہے یا اس میں میاں کو بھی نہیں, میاں کا کوئی ذرا بھی نہیں ہے. اسد کیا کہتا ہے, وہ تو آج کل کے باپ ہے نا, عباس تو خیر بالکل ہی نہیں ان کو پتا ہوتا تھا. وہ میں کہتی ہوں زارا بس میں نے کھیل لیا اب لے لو. کہتی ہے اسد یہ ہم دو, ہاں زارا لیکن میں نے اب کھیل لیا ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے نا, میں نے جم جانا ہے نا. کہتی ہے اچھا میں نے نہیں جانا ہوتا کہیں. یہ ماں ہی ہے, ماں جیسا کوئی نہیں. اچھا یہ پوچھو اگر آپ سے, زہرا کی بیٹی کیا ہے آپ کے لیے؟ اچھا میرے لیے نا دونوں پوتیاں بھی, اور ادھر بھی ایک بات ہے, مجھے کسی نے پہلے بھی سوال کیا ہے کہ آپ کے لیے کیا فرق آیا. مجھے کوئی فرق نہیں آیا, بلکہ پوتیاں تو میرے گھر رہتی تھیں, ان کو تو میں نے زیادہ سنبھالا ہے, کھلایا ہے, سنبھالا ہے, وہ تو میری گھر میں تھی, تو اس کا بھی مجھے کچھ فرق نہیں لگا کہ کوئی نئی بات ہوئی ہے. لیکن یہ مجھے شکر ہوا ہے کہ زارا کی بیٹی ہے, یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس بیٹیاں تو ان کی تو پہلے بھی ہو گئے تھے نا بچے, اس کا تھا کہ اس کا بھی اللہ میاں اس کو اولاد دے تاکہ اس کو اس مزے کا پتہ چلے. تو میرے لیے تو ایک جیسے ہیں بالکل. تو اصل جو ہے وہ جو کہتے ہیں سود اصل سے پیارا ہوتا ہے, وہ یہ تو بات سچ ہے, بالکل سچ ہے یہ تو. کیونکہ اصل میں کہتی ہوں نا زارا کو کہ بیٹا میں اب تمہارے ساتھ تو میں دور رہتی تھی, اس کے بغیر بڑا مشکل ہے, اب تو میں آؤں گی تو مجھے یہیں رہنا پڑے گا, ورنہ میں عام طور پہ اس کے گھر نہیں رہتی تھی زیادہ. آپ نے مجھے بھی کہا کہ وہ آخری وقتوں میں امی ایسے آپ کے سینے کے ساتھ لگ کے اور آپ کو, تو اس سے قطع نظر کہ ہمیں یہ لگے کہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں, وہ باتیں ہوتی ہیں اس میں یا کچھ ایسے؟ باتیں تو ہوتی ہیں بہت. امی تو باتیں بھی کرتی تھی نا ٹوٹی پھوٹی, تو مجھے یہ کہتی تھی کہ تم رونا نہیں اور اپنے گھر پہ دھیان دینا. میرے بعد مجھ سے بہت ساری باتیں کرتی تھی, اور وہ ان کو یہ غم تھا کہ یہ روئے گی. ابا کو بھی بہت غم تھا کہ یہ بہت روئے گی, اس کا کیا بنے گا. وہ بھی ہمیں, اور ساتھ میں ابا تو روتے بھی تھے نا ساتھ میں, اور کہتے تھے کہ تم نہیں رونا. اور امی بھی یہ کہتی تھی کہ پھر یہ بھی کہتی تھی تم لوگ مجھے چھوڑ آؤ گے, مجھے اکیلی چھوڑ آؤ گے, یہ بھی کہتی تھی. تو وہ باتیں تو ہوا کرتی تھی. پھر میں ان سے نا بات بدل کے نا کپڑوں کی باتیں کرتی تھی, ٹاپس پہن لیں, آپ کو چین پہنا دوں, چوڑیاں پہنا دوں, میک اپ کرنے بیٹھ جاتی, میں آپ کا میک اپ کرتی ہوں, کہ وہ ان باتوں سے نکلیں. گانا سناتی تھی. میں نے ان کو آخری گانا جو سنایا تھا سجاد علی کا, بنے تھے دوست, تو وہ انہوں نے نور ایسے سنا ہے کہ جیسے ان کے اندر کوئی چیز اتر رہی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی, یوں تھیں وہ آنکھیں ان کی ایسے تھیں پتھر, اور میں ان کو سنا رہی تھی امی سنیں وہ گانا, غزل جو تھی بہت ہی پیاری ہے وہ. بسم اللہ اگر سن سکیں. بنے تھے دوست دل جلانے کو, بنے تھے دوست دل لگانے کو, ہی تو ہے دل جلانے کو. بڑی پیاری غزل ہے, بہت خوبصورت. تیری نفرتیں لے کر چلا ہوں, میں تیری نفرتیں لے کر چلا ہوں, اداسیوں کے گھر جلانے کو, یہی بہت دل جلانے کو. یہ امی کو میں نے آخری غزل سنائی تو امی کی آنکھیں ایسی تھیں اور ان کو سمجھ آ رہی تھی ساری بات, اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کو سناؤں